أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن ہر قدم لڑکھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو مضبوط کرے گا، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہے گا یہاں تک کہ مظلوموں کے حقوق ادا کر دیا جائے۔ اب ہم ایسی حالت میں ہیں جہاں فیشزم ایک ایک کر کے اپنے مہلک ہتھیاروں کو باہر لا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے خلاف سیاسی، اخلاقی، ذاتی اور گروہی طور پر اٹھ کھڑے ہوں۔ اب حکمران اور اپوزیشن کی تعریف بدل گئی ہے۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے مراعات اور غور و خوض حاصل کر رہے ہیں وہ حکمران جماعت ہے، اور جو حکومت کی نظر اندازی اور ظلم و ستم کو قبول کرنے کی مذمت کر رہی ہے وہ اپوزیشن ہے۔ آج ملک میں یہ صورتحال ہے کہ ہمیں روزانہ ایک دوسرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ اسمبلی یا پارلیمنٹ میں بحث یا تنازعات حکمران جماعت اور اپوزیشن کو الگ نہیں کرتے۔ حکمران جماعت حملے کر رہی ہے اور حملوں کے خلاف خاموش ہے۔ ہندوستان میں اب حقیقی اپوزیشن مسلمان، کسان اور غریب ہے۔ دلتوں اور دیگر پسماندہ گروہوں سے مسلمان مختلف ہیں۔ آج ملک کے عوام ان کے لیے بولنے، ان کے لیے آواز بلند کرنے اور ان کی ہمدردی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کا انتظار کرنے یا دوسروں سے امید رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہم انصاف کی طرف کسی بھی چھوٹے سے جھکاؤ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داری کو فراموش یا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ تمام مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے لیے لڑے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جسے اسلامی معاشرے کے ہر فرد اور گروہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں تو ان کی موجودہ صورتحال اور اپوزیشن پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو لوگوں کی ضروریات کے لیے اعلیٰ درجات سے نوازتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے عہدے کا استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب لوگ ایسے حکمران سے تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں واپس لے کر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو اسے دیکھ کر کھڑے نہ ہونا اور ظلم کو نہیں روکنا، اللہ کی لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.